کو خلافت عطا فرمائی سی خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خلافت عطا فرمایا سی وہ خود نہیں عطا فرمایا بلکہ رسول اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت عطا فرمایا سبحان اللہ یہ برات تک چل کے کرانا رب الجلال نے اپنے پاک کلام کے اندر اپنے نیک بندے کا ذکر کیا اور فرمایا رب الجلال نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ دوسرے مقام پر خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فرمایا رب الجلال نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ تسا میرا ذکر کرو اور میں تمہارا شکر کروں گا سبحان اللہ رب ذکر کرو تو پاک ہے بے شک رب نے فرمایا میں تمہارا ذکر کر شکر کروں گا فرمایا کہ تسا میرا ذکر خیر کرو اور میں تمہارا شکر کروں گا رب شکر کیوں کرتا ہے رب کا ہر چیز کو نیند تو بھی پاک ہے ہر چیز سے پاک ہے تو پھر رب شکر کیوں کرے گا تو بزرگان دین فقہاء اسلام اولیاء اللہ رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ رب اپنے بندے کو اپنے بندے کا ذکر خیر فرماتا ہے سبحان اللہ جس طرح حضور بابا فرید نے شکر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے یا خواجہ میری یا داتا میری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے ساری زندگی عاجز ہو کے رب الجلال اور محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر کیتا ہے قرآن نے فرمایا کہ داتا میری ساری زندگی تو عاجز ہو کے میرا ذکر کرتا رہے رب رب کرتا رہے میں قادر ہو کے ساری مخلوق کو تیرا ذکر خیر کراؤں گا سبحان اللہ آج بھی بچہ جانتا ہے کہ داتا داتا جان پر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا میدان شریف کچھ کتنے ہے کہ بچہ فرد سے ہوتے ہے خواجہ میری کا پوچھو کہ فرد دسے گا ہندوستان کا شہر اجمیر اندر ہے اگر بابا فرید الحق والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مشرق ہے کہ آپ کا آستانہ شریف پیچھے ہے تو بچہ جانتا ہے لوگ جانتے ہیں نوجوان جانتے ہیں یہ آخر کے پاک بدن کی دھرتی پہ ہے سبحان اللہ کہ رب الجلال نے سارے جڑے دل سن انہاں کا ذکر خیر والے پڑھ دیتے ہیں سبحان اللہ میرے ذکر کے بعد میرے حبیب کے ذکر کے بعد میرے نیک بننے والا ذکر خیر کرتا ہے سبحان اللہ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے بہت بڑے بڑے امام ہوئے تھے آپ فرماتے سن جتھے اللہ تعالیٰ دلہ شانوں کے نیک بندے کا ذکر خیر ہوئے اوپر رب الجلال کی رحمت نازل ہوتی سبحان اللہ اس واسطے اللہ کے نیک بندے کا ذکر خیر کر کے بندہ رب الجلال کی رحمت کو فائدہ اٹھانا چاہیے لطف اندوز ہونا چاہیے رب الجلال نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا سچا کراں گا تے اولیاء اللہ نے ساری زندگی رب کے حبیب کو راضی کیتا ہے دنیا داروں کو راضی نہیں کیتا رب الجلال نے فرمایا خود کو دین ساری زندگی جو تو عاجز ہو کے میرا ذکر کرتا رہے میرے پھر میں قادر ہو کے ساری کائنات کو تیرا ذکر کراں گا سبحان اللہ حضور خواجہ خواجہ
الدین مختار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاکی روٹی واقع جاندہ ہے یہ بھی وضاحت اگے ساری کے جانا جنہاں کتب وچ مواد پیش کرانگا وہ ہے ایک فرداس الانوار 1130 ہجری لکھی ہوئی یعنی آگے 300 سال پرانی کتاب ہے اور اس بارے بڑے آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی ہے سرکار نے اس کتاب کو خود پسند فرمایا ہے سبحان اللہ یہ اقتباس الانوار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں لے کے پسند فرمایا ہے اور سرکار علیہ السلام بڑے خوش ہوئے ہیں لکھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چار یار اور تمام اولیاء ایک جگہ تشریف فرمانے حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی نے خواجہ ربیعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنجری نے اور فرید الحق بابا فرید گنج شکروی ہے سلطانوں کا شیخ سلطان محبوب ابراہیمی ہے بڑے بڑے اولیاء ہے سن اس وقت میں آ کر اسلام نے اس کتاب کو اقتباس الانوار میں رکھا ہے ان واقعے پڑھ کے سرکار علیہ السلام نے پسند بھی فرمایا اور حضور السلام نے مسدق واسطے دعا خیر بھی فرمائی سبحان اللہ یہ 1130 ہجری کی لکھی ہوئی ہے یہ سمجھو کہ 300 سال پرانی کتاب ہے دوسری کتاب خزینۃ الاصفیاء حضور سید مفتی غلام سرور لاہوری قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ہے آپ حضور خواجہ بہاول حق ایک کتاب ہے حضور خواجہ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے آپ رشتہ دار نے کہ بڑے میاں دا درس لاہور وچ بجدا ہے آپ انہاں دی اگے اولاد شریف نے انہاں دے رشتہ دار نے اور رشتہ دار نے حضور خواجہ بہاول حق زکریا ملتانی دے کھیل آپ دے بیٹے شیخ صبر الدین ہوئے نے اے بڑے میاں انہاں دی اولاد شریف سبحان اللہ دوسری کتاب تیسری جڑی ہے انہاں کو مناقب محبوبین شریف خزینۃ الاصفیاء اور مناقب محبوبین حضور خواجہ خواجیان خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور پیر پٹھان خواجہ سلیمان توسیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حالات شریف کو لکھی یہ بھی 200 سال پرانی کتاب ہے اور خزینۃ الاصفیاء بھی پرانی کتاب ہے انہاں بزرگاں دا جنہوں نے کتاب لکھی ہے حاجی گنجوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا زمانہ شریف ایک ہی ہے گنجوتی سلمانی نگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا زمانہ شریف سمجھو ایک ہی ہے پہلے مفتی غلام سرور لاہوری نے 1875 کے اندر خزینۃ الاصفیاء لکھی ہے اور 1800 اور 1275 کے اندر لکھی گئی ہے اور 1278 کے اندر اور 75 کے اندر اور 78 کے اندر مناقب محبوبین شریف حاجی نجم الدین سلمانی نگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور قبلہ عالم چشتیہ کا بادشاہ جنہوں نے خواجہ اجمیری حضور شمس الدین سراجی اور پیر پٹھان میں رکھا ہے انہوں نے حالات شریف کی کتاب لکھی گئی ہے خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اگر اسمین پاک ہند یعنی پنجاب کے اندر چشتی سلسلہ چشتی سلسلہ خواجہ حسن بصری تو چلے ہیں وہ عروج دینے والے پھیلان والے حضور خواجہ خواجیان خواجہ قبلہ نور محمد مہاوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے سبحان اللہ اس کے بعد پیر پٹھان سلیمان توسیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ تو خواجہ قطب الدین مختار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے آپ رنگے میں اقتباس الانوار والے نے یہ ذکر خیر آپ کا فرمایا کہ حضور سیدنا خواجہ مختار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام قطب الدین ہے
اور آپ کے والد کا نام سید کمال الدین احمد بن موسیٰ اوسی رضی اللہ تعالیٰ نے علاقے کا نام ہے آپ کو اوسی آتے جاتا ہے جنہیں لاہور دے رہے ہیں لاہوری آتے جاتا ہے اس راستے علاقے کا نام سی اس مناسبت کے نام آپ کو اوسی آتے جاتے ہیں اوسی اور آپ کا نام قطب الدین ہے اور لقب پاکی ہے اور مختار بھی آپ کا لقب ہے سید الابتاب والا نے یہ لکھا ہے کہ آپ کا نام پہلا مختار سی اور قطب الدین آپ کا خطاب ہے آپ کا لقب ہے لیکن قرات الاسرار والا نے ایک لقب فرمائی کہ حضور خواجہ خواجگان خواجہ جمیلی حسن سجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے نہایت ہی مہربانی شفقت فرماندے ہوا مہربانی فرماندے آپ کو قطب الدین مختار کافی کا لقب عطا فرمایا سبحان اللہ اس واسطے آپ کو مختار الدین قطب الدین مختار کافی رکھا جاتا ہے اور آپ حسینی سید نے یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آپ اولاد شریف نے کاکی روٹین واقع جاتا ہے کاک دی روٹین واقع جاتا ہے آپ کو کدے کوئی مہمان آ جاتا سی کہ آپ اپنی آستین دے وچوں نہ اینج اپنی آستین ٹھہر دے سن تے گرم گرم روٹیاں آ جاندی سن سبحان اللہ خزانہ غیب وچوں آپ مرکز الجلال روٹیاں دیندے سن لیکن جڑی کتاب خواجہ خواجگان خواجہ قبلہ عالم نور محمد عربی علیہ السلام دے حالات شریف میں لکھی گئی ہے قطب الدین سلمانی نگوری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے آپ نے نقل فرمائی آپ نے مختلف وجوہات بیان فرمائی نے آپ کو کاکی اس راستے آکھا جاتا ہے مختلف وجوہات نقل فرمائی نے آپ فرماتے ہیں خواجہ قطب الدین مختار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ دے آستان تے ہمیشہ مہمانوں کا سلسلہ جاری ساری رہتا سی ایک آپ کو آپ کے نال ایک دکاندار ایسی آپ کوئی حسب معقول قرضہ لے لیتے سن جو پھر آپ ہندوستان دے چون فتوحات یا نظرانے آتے سن آپ کا قرضہ واپس کر لیتے سن ایک دن دکاندار کی بیوی خواجہ قطب الدین مختار کاکی رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ محترمہ نے فرمان لگی کہ اگر اصل دونوں قرضہ نہ دے یہ تو تہاڈا حال تک برباد ہو جاوے یعنی یہ سمجھو تانا دیتا اس دکاندار کی بیوی نے قطب الدین مختار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے نو ایک خواجہ صاحب کی اہلیہ محترمہ نے آپ کو پہنچائی تو آپ کو ناگوارا گزری پسند نہ آئی آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا آپ نے فرمایا کہ آج دوبارہ کوئی قرضہ نہیں لینا بند کر دو قرضہ کیوں نہیں لینا میرے مسئلہ سے پہلے جو کام ضرورت پڑے وہ آ کے جتنے پیسے ضرورت ہوئے میں مسئلہ چکنا ہے تو پھر آ کے پیسے چک لینا سبحان اللہ آستان کا خرچہ ہے جو چلانا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ کسی نے دسنا نہیں آخر پھر ٹی وی ہوئے تو دسے نہ آئے ہو نہیں سکتا اینج ہے وہ ایک دن 10 بیٹھی پوچھا کو ہے ان کا کرنا بند کر دیتا ہے دکاندار بیوی کہنے لگی کہ ہن کیوں خرچہ چلتا ہے تو 10 بیٹھی تے قبلہ اپنا قطب الدین مختار کاکی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسئلے کو پہلو چھوڑ دیا تو جتنے ضرورت ہو گئے تو چھوٹ لینی ساڈا کوئی اوقات ہو جاتا ہے تو جو 10 بیٹھی وہ آنا بند ہو گیا تاں کاکی آکھیا جاتا ہے یعنی غیب وچوں روٹیاں رزق دے نال لیکن امام نجم الدین نگوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب بند ہوا تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ گھر اندر الماری ہے سی فرمایا جب ضرورت پڑے اس الماری کا دروازہ کھولنا ہے تے کھول کے جتنے پیسے ضرورت پڑے نہ میں پیسے کر لے تو تا آپ کو کاکی آکھا جاتا ہے نجم الدین اس کا مصنف فرماتے ہیں میں اس الماری کی زیارت خود فرمائی گئی سبحان اللہ جس امام نے کتاب لکھی ہے 200 سال پرانی کتاب قبلہ عالم کے حالات شریف میں ہے فرماتے ہیں میں اس الماری کی خود زیارت فرمائی ہے دل کے اندر وہ حویلی ہجے بھی موجود ہے مسلمانوں نے وہ محفوظ کر کے رکھا ہے اور الماری ہجے بھی بالکل صحیح سلامت ہے انہاں کوئی زو نہ لگے انہاں کو سینک لگی کچھ نہ لگے نہیں لگتا ہے جنہیں نمی ہے میں زیارت فرمائی ہے اور اللہ کے
سبحان اللہ لیکن سنابل یہ دوسرا نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے گلوں میں جو مہمان آتے سن آپ دیا نہیں محترمہ آتے سی حضور مہمان آ گئے نے کہ گھر کے اندر کوئی شے بھی نہیں کہ آپ فرماتے سن پریشان نہیں ہونا رب دے سکے گا آپ جلال شاہ کے اپنے آستین اندر جھک دے سن تے جھاڑ دے سن تے گرم گرم روٹیاں دے سارے آ جائے سبحان اللہ آپ کو کا کی حق رہ جاتا ہے خیر آپ کافی دامات روٹی کافی روٹی حضور قطب الدین مختار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہوئے جب آپ پیدا ہوئے دنیا تشریف لائے تو آپ کی والدہ واجدہ فرمانیاں گئے کہ آپ جب پیدا ہوئے میرے پیٹ تو جدا ہوئے نے کہ آپ جانے پہلے سجدہ فرمایا سبحان اللہ جی امام الانبیاء مدینے کے تاجدار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے کہ آپ نے سجدہ فرمایا ہے آخر سجدہ امام الانبیاء مدینے کے تاجدار نے جو فرمایا کہ یہ بھی کہ حضور کی اولاد شریف سینا قطب الدین آپ کی سید سن آپ نے بھی آدھے پہلا رب الجلال دی بار کے سر جھکایا سبحان اللہ یہ دسے مولا میں تیرا ہی ہوں سبحان اللہ خیر آپ پیدا ہوئے تو سجدہ فرمایا اور اللہ اللہ کرنے لگ پہ سبحان اللہ تعالیٰ فرمانی ہے میں بڑی پریشان ہوئی حیران ہوئی ڈر گئی اس بعد نور جگمگا گیا جب امام الانبیاء تشریف لے آئے نا کہ کمرہ نور علا نور ہو گیا قطب الدین نے تشریف لے آئے کہ آپ کا کمرہ نور علا نور ہو گیا تعالیٰ فرمانے سن تیری نسل پاک میں ہے بچہ گھبرا روشن ہو گیا بڑا فرمانیاں نے آستہ آستہ اور رب الجلال غیب جو آواز آئی کیا قطب الدین دی ماں پریشان نہ ہو قطب الدین ساڈے راز انشو اقرار تیرے کول آئی سبحان اللہ آپ کی والدہ والدہ فرمانیاں نے جو قطب الدین نے پیٹ کے ساتھ میں جو نماز تہجد پڑھتی سانا تو میرے پیٹ کی جھٹس دی آواز آنی سی یعنی اللہ کا ذکر دی آواز آنی سی ایک ہی عرصہ تک گل جاری رہی جو قطب الدین مختار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج پیدا ہوئے تو پھر ایک گل کھولی حضور خواجہ قطب الدین مختار کاکی رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے ارے آپ نے عمر شریف 1.5 سال ایسی کہ آپ نے والد محترم سید کمال الدین بن احمد موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی کو تشریف لے گئے یعنی مکان چھڑ کے آپ فنا کی طرف تشریف لے کے گئے اور آپ کی ساری پرورش کی ذمہ داریاں آپ کی والدہ صاحبہ دیانیاں آپ کی والدہ صاحبہ نے آپ کو پھر پڑھایا سی علم دین پڑھا کے وقت دا عالم بنایا وقت دا عالم علم بنے کہ بابا فرید گنج شکر بھی قطب الدین مختار کاکی دے میراث دے جا کے سبحان اللہ فرید گنج شکر ایک خلیفہ اعظم نے قطب الدین مختار کاکی دے فرید الدین و رگڑ آلہ بابا قطب الدین ہی ہے سبحان اللہ اور بابے قطب الدین و رگڑ آلہ خواجہ اجمیری حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ انجاب پیچھے سلسلہ در سلسلہ چلے آتا ہے اور آپ کی جب عمر شریف 4 سال ہوئی 4 سال لیکن میں اندر 5 سال ہوگی 4 یا 5 سال سے فرق ہے آپ کی والدہ صاحبہ نے نا حضور خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سے آپ نے بھیجیا اور خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تختی لے کے نا کچھ لکھن لگے قطب الدین مختار کاکی واسطے کہ میں لکھا کہ غیب سے آواز آئی اور خواجہ اجمیری ٹھہر جا حمید الدین نگوری نو آن دے ساڈا ایک کتب آئے گا لکھنے کا سبحان اللہ حمید الدین نگوری تو آئے فرمایا ساڈے کتب نو لیاوے گا اور تعلیم دے گا یعنی حمید الدین نگوری آئے گا اور تعلیم دے گا اور خواجہ قطب الدین حمید الدین نگوری جلدی آواز آئی حمید الدین نگوری
جلدی آ ساڈا پتر تیرے اندر آ کے بیٹھا ہے۔ خیر خواجہ امین الدین ندوری بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے نے، بعد میں لکھا ہے کہ آپ نے خلیفہ بنے سن، اللہ بہتر جانتا ہے۔ خواجہ جو آئے فوراً تشریف لے آئے، خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ خدمت پہنچے، تختی اپنے ہاتھ نال لے کے پوچھا قطب الدین میں کی لکھاں، قطب الدین میں کی لکھاں۔ ایک روایت اندر آتا ہے آپ نے والدہ صاحب نے آپ کو مدرسے بھیجا، استاد کو گئے، استاد فرمانے لگے میرے پتر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ استاد بسم اللہ پڑھائیے، فرمایا قطب الدین پڑھ الحمدللہ رب العالمین، قطب الدین بسم اللہ الحمد بسم اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ نے پڑھی، آپ نے فرمایا سبحان الذی اسرا سبحان اللہ۔ ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، سبحان اللہ۔ استاد پھر پڑھانا ہے، استاد آخدا ہو میرا پتر قطب الدین پہلا 15 سپارے کنے پڑھنے نے، میں تینوں الحمدللہ شریف پڑھانا وا، تو سبحان اللہ دے جا کے پہنچ جانا وجہ کی او میرا پتر پڑھا الحمدللہ رب العالمین، قطب الدین آخدا سبحان الذی اسرا المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، سبحان اللہ۔ استاد بڑا پریشان حیران ہوئے، بچہ 4 سال والے، میں الحمدللہ پڑھانا والے، سبحان الذي اسرا تے جا کے پہنچ گئے، بچہ کی اج کل دے بچے نوں بسم اللہ نہیں آندی، لیکن یہ بچہ سبحان اللہ اسرا جا کے شروع کر دے۔ آپ نے پھر فرمایا میرا پترا پڑھا الحمدللہ رب العالمین، قربان جاواں بابے فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ مرشد گرامی فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، سبحان اللہ۔ استاد نے پوچھا، استاد فرمانے لگے قطب الدین وجہ تدس کی وجہ قطب الدین اللہ پر رات فارش کر لگے نے، خواجہ قطب الدین مختار قادری رضی اللہ تعالیٰ بابا فرید گنج شکر دے مرشد نے، اور سجنا بابا فرید گنج شکر ہوئے جن زمانے میں رنگیا ہے، اور زمانے میں رنگیا ہے گنج شکر نور رنگنے والا قطب الدین مختار قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قطب الدین نور رنگنے والا خواجہ اجمیری حسن سنجری نور رنگنے والا، خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خواجہ عثمان ہرونی نور رنگنے والا حاجی بابا حاجی اگر پوچھے نسب نامہ پڑھتا جاواں مسلمانہ وقت کافی لگ جانا ہے، فرمایا قطب الدین فرمان لگے استاد جی بجائے ہے، بجائے میری اماں جان 15 سپارہ دی آفس تھی، صبح میری ماں اٹھ کے قرآن پڑھتی سی، سجنا قربان جاواں اج کل دیاں ماں جدوں اٹھدیاں نے کھچ موبائل ویکھدیاں نے یا مرے ڈبا ٹی وی چلا کے ویکھدیاں نے، راتی کی بنے اے بھی اپنے آپ نوں مسلمان آکھدیاں نے، او مسلمانہ بیبیاں سن جدوں صبح اٹھدیاں سن قرآن پڑھدیاں سن، سام سوندیاں سن تے قرآن پڑھ کے سوندیاں سن۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری بولے، آپ نے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم ذلیل و خوار ہوئے خوار کے قرآن ہو کر، جب مسلمان قرآن چھڑے خدا کی قسم کر کے نہ ایسی لندن پھنس گئے، ایسی بیماریاں پھنس گئے، ایسی بیماریاں ایسی مصیبتیں پھنس گئے، بھائی بھائی نوں وڈن نوں پھردا ہے، بھائی بھائی نوں وڈن پھردا ہے، بھائی بھائی دا آپ کھاتے پھردا ہے، اذاناں بھی پڑھی جاندے ہیں، اذاناں بھی پڑھی جاندے ہیں، درود و سلام بھی پڑھی جاندے ہیں، لیکن اندر دا جڑا لفظ بے ایمان ہے بھائی دا کبھی کھاتے جاندا ہے، کیوں نہ کھائیے اس واسطے اساں جدوں اٹھنے ساڈیاں ماواں بہناں جدوں
جان پڑھے بچہ جو مسجد جاوے استاد کے پڑھ پتا اور میرے پترا پڑھ الحمدللہ رب العالمین یا کہ شاگردہ کے سبحان الذی اسرا سبحان اللہ پاک ازام جن سیر کروائی قطبالدین کہنے لگے استاد بجایا میری اما جان 15 سے 12 میں حافظہ نے جو صبح اٹھدیاں سن قرآن پڑھدیاں سن ماما نے میں اپنی اما جان دے پیٹ چی 15 سے 12 بل کر گیا ماں کاش میری ماں اور پڑھدی میں اور بھی بل کر لینا سی سبحان اللہ استاد فرمانے پترا بڑا بہادر پتر ہے آپ پڑھ لگ پہ ایک روایت اندر آنا ہے آپ کی اما جان خواجہ قطبالدین مختار قادری رضی اللہ تعالی اما جان نے ایک ہمسائے میں فرمایا ایک ہمسائے رحیم سی ایک روایت اندر آنا ہے مفتی غلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیمۃ الرسولیات اندر ہمسائے کا ذکر فرمایا لیکن اقتباس الانوار والا نے جس کتاب کے بارے میں محبوب مکرم نور مجسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی سرکار نے اس کتاب کو پسند فرمایا ہے انہوں نے ابراہیم نامی آتا ہمسایا سو وہ ذریعے فرمایا او ابراہیم میرے قطبالدین کو کسی اچھے مدرسے چھٹ گیا آپ چھٹنے جا رہے ہیں خواجہ قطبالدین مختار کا کتاب پڑھے کمال شفقت فرمائیے آپ چھٹنے واسطے ابو حفص کو شفقت امام سے بڑے اللہ کے ولی سن بڑے علم تیورون سی بڑا علم تیورون سی دور زمانے میں خواجہ اجمیری ورگے خواجہ اجمیری کے زمانے میں جو لوگ سن دلی دے جو لوگ سن سارے امام ابو حفص رضی اللہ تعالی بڑا بڑا امام تے بڑا بڑا محدث ولی مندے سن آپ گرو ابراہیم نامی چھٹنے واسطے جا رہے ہیں رستے کے اندر ایک شخص نوجوان نورانی شکل والا ملے آپ نے فرمایا او ابراہیم کدھر چلے ہیں فرمایا قطبالدین نو ابو حفص کو چھٹنے چلے آواں بچہ پڑھ جاوے بچہ پڑھ کے جب بچہ پڑھ جاوے گا اپنے باپ کے نقش قدم تے چل پائے گا آپ نے فرمایا او ابراہیم اس بچے نے میرے سپرد کر میں استاد گرو چھٹ گیا نا خواجہ قطبالدین نو ایک نوجوان بزرگ نے پڑھے امام ابو حفص کو لے کے گئے نے فرمایا او ابو حفص میں غیب کچھ آواز آئی میں غیب کچھ رب الجلال نے آواز دیتی کہ ایس بچے نے لے کے تیرے گرو حاضر ہو جاواں ایس بچے نے پڑھا پڑھا کہ وقت دا عالم نہیں بنا وقت دا ولی نہیں بنا وقت دا ولی نہیں بنا جو بزرگ نورانی شکل والے امام ابو حفص کو قطبالدین نو چھڑ کے ٹر گئے نے چھڑ کے ٹر گئے نے جو چھڑ کے ٹر گئے نے امام ابو حفص پوچھتے نے او قطبالدین ایس بزرگ نو جاننا میں جڑا تینوں چھڈن واسطے آیا میں قطبالدین آخر استاد جی میں نہیں جاندا کون سی امام ابو حفص آخر نے او قطبالدین خضر علی نبی علیہ السلام تینوں چھڈن واسطے آیا سبحان اللہ او قطبالدین خضر علیہ السلام سن جڑے تینوں چھڈن واسطے آئے سن رب الجلال نے فرمایا او خضر جا ساڈا قطب مکتب والے جا رہے ہیں پڑھن واسطے جا رہے ہیں جانو کسی بہترین استاد کو چھڈ دیا امام قطبالدین حضرت قطبالدین مختار قادری رضی اللہ تعالی امام ابو حفص کو پڑھتے رہے پڑھتے گہری علم مکمل کر چھڑیا روحانی سلسلہ جوڑنا سی آپ کو چلے آپ بغداد جا کے پہنچے اٹھے امام ابو الحسن سمرقندی رضی اللہ تعالی بہت بڑے بڑے امام ہوئے نے خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالی سن سجری کے پہلے دے امام ہوئے نے جنہاں دی زبان اندر کتاب مشہور ہے تبدیل غافلین امام ابو سمرقندی رضی اللہ تعالی کتاب ہے جو علماء پڑھتے پڑھانے آئے نے ہجے بھی پڑھتے نے بڑی مشہور زمانہ کی کتاب ہے فتاوی ابو الحسن سمرقندی کی مشہور زمانے اندر جو علماء فتوی صدر کرتے نے امام ابو الحسن سمرقندی رضی اللہ تعالی مسجد اندر خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالی شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی جڑے مرشد گرامی نے جڑے مرشد گرامی نے تیرے ملتان اندر ابو خواجہ بہاول زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ میں مدار شریف بجتا ہے آپ انہوں نے خواجہ بہاول زکریا ملتانی نے مرشد گرامی شیخ شہاب الدین سہروردی اور شیخ شہاب الدین سہروردی فیض یافتہ میں امام ربانی غوث سمدانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے سمدانی نے فیض یافتہ نے سلسلہ سہروردیہ جو شیخ شہاب الدین بانی نے آپ ہی تشریف فرما سن بڑے بڑے
امام تشریف فرما دے شیخ محمود عثمانی رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما دے اوٹھے آپ تشریف فرما دے خواجہ قطب الدین جو اوپر پہنچے نے خواجہ اکبری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ لطف و کرم دے نال نہایت کی کمال شفقت فرمایا آپ نے سینے دے نال لایا سینے دے نال کے کول بٹھایا میں آپ نے سلوک دی منزلہ طے کرواتے فرمایا آپ کرتے رہے اقتباس والے نے عقد کتاب کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے بارے دعا فرمائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 40 راتاں اس امام نے لکھا 40 راتاں صحابہ کرام اور تمام اولیاء دے نال میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خواجہ میری حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ خواب وچ آئے نے اور فرمایا خواجہ میری ساڈے پترا میرے پترا اے قطب الدین اللہ دا دوست ہے خرقہ خلافت دے نال شدی ذرا نواد چھڈی سبحان اللہ وإن جاءكم مسلمان قطب الدین و خرقہ خلافت لین دین والے خواجہ میری کو لے کے دین والے امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نے سارے صحابہ تمام اولیاء اس وقت زمانے دے اولیاء نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 40 راتاں مسلسل خواجہ میری حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ خواب چندے رہنے سرکار آندے رہنے خواجہ میری حضور دی بارگاہ حاضر ہوندے رہنے سرکار نے فرماندے رہنے او میری قطب الدین اللہ دا دوست ہے قطب الدین اللہ دا دوست ہے نو خرقہ خلافت دے نال چھتی نواز چھتی خواجہ میری رضی اللہ تعالی عنہ اپنا خرقہ خلافت پایا پاک کے فرمایا او قطب الدین جا سا دلی دی دعا شریف پڑھ سبوت کر چھڑی سبحان اللہ اس گل وچ اختلاف ہے میں کافی تلاش کرتا رہا تحقیق کرتا رہا لیکن میرے ملیا نہیں کہ آیا قطب الدین دا غوث پاک دی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی زمانہ کا ایک پایا ہے وہ زمانہ کنج ایک پایا ہے 1200 500 12 ہجری کے اندر قطب الدین نے بغداد شہر کے اندر امام سمرقندی دی مسجد اندر بیعت فرمائی ہے خواجہ میری حسن سنجری دی اور غوث پاک دا وصال شریف جڑا ہے ایک روایت کے مطابق 561 ہے اور ایک روایت کے مطابق 567 ہے زمانہ پایا ہے لیکن ملاقات میں نہیں مل سکی کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی خواجہ میری حسن سنجری دی ملاقات غوث پاک نہ ہوئی ہے کیوں کہ غوث پاک ماموں نے خواجہ میری رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ غوث پاک ماموں نے خواجہ میری بھانجے نے غوث پاک نے غوث پاک ماموں نے لیکن ایک بات میں نہیں لگ سکی نہ صاحب اقتباس منوار والا نے نقل فرمایا ہے بس انہیں نقل فرمایا ہے کہ 512 ہجری کے اندر قطب الدین نے بغداد کی جامع مسجد امام سمرقندی کی مسجد میں بیعت فرمائے اور غوث پاک کا وصال 561 ہجری کے اندر ہوا ہے زمانہ شریف ایک ہے لیکن ملاقات نہیں مل سکی رب بہتر جانتا ہے شاید ملاقات ہوئی ہوئے ہزارہ لکھاں کتاباں نے جڑے اولیاء دے حالات دی زندگی دی لکھی گئیاں نے شاید کسی نے لکھی ہوئے خیر قطب الدین اٹھو خرقہ خلافت لے کے خواجہ میری نے فرمایا کہ قطب الدین جا دلی دی بادشاہ کے ساتھ تیرے سپرد کر چھڈیے اگر تیرے سپرد کیتی ہے جا قطب الدین اٹھو چلے وہ تو جڑی دلی اور ملتان دی حکومت سی ایک ہی ایسی اے ملتان دا دارہ خلافت دلی ایسی آپ اٹھو خواجہ بہاول حق زکریا ملتانی دے نال آپ کی ملاقات ثابت ہے آپ آئے اور اتنے پیچھے ملاقات ہوئی وہ تو کباچہ بیگ دی حکومت ایسی تھے ملتان کے دلی کے اندر اور مغلیہ خاندان جڑا سی نا وہ بڑا علوم دی سی کباچہ بیگ جڑا سی وہ انہاں بزرگاں کو حاضر ہویا خواجہ بہاول حق زکریا ملتانی اور قطب الدین بغداد فاقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخ جلال الدین تبریزی کو ایک دن میں بزرگ جا کر بڑا پیار محبت سی ایک پھر بچے سن بہاول حق زکریا ملتانی کی خانقاہ کے بچے سن کباچہ بیگ آیا کہنے لگا حضور مغلیہ جڑا ہے نا وہ اپنا لشکر لے کے آ رہے ہیں تے انہیں پورا ملتان سے حملہ کرنا ہے تو ملتان انہیں تباہ و برباد کر دینا ہے دور دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ جل شانہ فتح عطا فرماوے وہ قطب الدین بولے
یاد آیا سی انج کر اے تیر لے جا سٹ دیویں اللہ فتح عطا فرمائے سبحان اللہ ہزاراں دا لشکر دشمن لے کے آیا کافر اکٹھا کر کے ملتان دے قلعے تے حملہ کرن دی کوشش کیتی جدوں کیتی تے قطب الدین نے جڑا تیر دتا سی خواجہ بیگ نو آپ نے جدوں چھٹیا تے جدوں فجر ٹائم اٹھے نا تے کوئی بھی کافر دا بچہ بھی ملتان دے نظر نہیں آیا سبحان اللہ آپ نے قطب الدین دا کمال سی قطب الدین نے کہ بابا فرید گنج شکر نو رنگیا جواہر فریدیہ یا گنج شکر دا نقل فرمایا ایک بی بی خواجہ خواجگان فرید الحق بابا فرید رضی اللہ تعالی حاضر ہوئی یاد کرتی سونیا میری 3 بچیاں نے میں غریب ہاں تو دعا کر اللہ تعالی جل شان میں کچھ عطا فرماوے یا میری مدد کر میں بچیاں دی شادی کر لواں تے بابا فرید گنج شکر رحمتہ اللہ فرمایا بی بی جاؤ پھر مٹی دا ڈھیلا پڑ کے لیا جو مٹی دا ڈھیلا پڑیا نا تو قطب الدین نے سورۃ اخلاص پڑھ کے پھول مار کے فرمایا سونا بن گیا فرمایا جا بی بی لے جا بی دے کے بچیاں دی شادی کر لو سبحان اللہ بی بی کہنے لگی سورۃ اخلاص کی باتیں بھی پڑھی تے میں بھی پڑھ لواں گھر گئی وضو کیتا وضو کر کے تے نویں کپڑے پائے تو نویں کپڑے پا کے نا تے سورۃ اخلاص پڑھن لگی وہ مٹی دی مٹھی آٹھ زبان فرید علی شیخ دی سی بات فرید کو آ گئی آج کر دی حضور تو سمجھ تے سورۃ اخلاص پڑھی تے میں بھی تے میں ایک دفعہ پڑھی میں تو 1000 دفعہ پڑھ چکے تو میری تے مٹھی دی مٹھی تے بابا فرید نے فرمایا قرآن تو ہی ہے لیکن زبان فرید علی شیخ دی ہے سبحان اللہ قرآن تا وہی ہے قرآن حسین نے بھی پڑھے ہے قرآن یزید نے بھی پڑھے ہے بے شک حسین تے یزید کتنا فرق ہے کہ نہیں ہے بے شک ہے اور قرآن میاں شیر ربانی نے بھی پڑھے ہے کلام وقت یزیدیہ نے بھی پڑھے ہے فرق ہے کہ نہیں ہے بے شک ہے جو قرآن شیر ربانی جس طرح سمجھ کے پڑھ سکتا ہے تیرے آئندے وقت یزید پڑھ سکتے ہیں قرآن تیرے آئندے پیرا نے بھی پڑھے ہے بے ایمانہ 2 نمبرہ نے قرآن شیر ربانی نے بھی پڑھے ہے بے شک سبحان اللہ قرآن قطب الدین نے بھی پڑھے سی سبحان اللہ قرآن زبان سے رنگی زبان پلیت ہوئے قرآن اندر اثر نہیں کرتا قرآن الٹا اڑانے میں بھیجتا ہے بے شک تو خیر وقت ہو گیا خواجہ قطب الدین دا جب وقت وصال قریب آیا نا کہ آپ نے ایک نصیحت فرمائی آپ نے فرمایا کہ میرا جنازہ وہ بندہ پڑھاوے جن نے کدے زندگی کے اندر زنا نہ کیتا ہوئے تیرے بھی آج کے پیر شرط رکھتے ہیں کیونکہ پیر صاحب آپ دیکھتے ہیں مریضوں کے لٹا گھٹنا پڑنے پیٹ ہوں گے اللہ تعالیٰ مرید کرے پیرا تیرے چمڑ تے خندیرا تم شرم نہیں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف بھونکدا پیا میں اعلان ہے نا حضور دی امت تو جڑے بچ کے اپنے رنا پیرا کو کرتے ہیں پیر جی کاروبار نہیں چلتا دعا کر او بڑا پیر ماں پیو گھر بیٹھا ماں پیو کی خدمت کر رب کاروبار کر دے گا سرکار اسلام نے فرمایا جڑا بندہ یہ چاہتا ہے میری عمر دراز ہو جاوے میرے کاروبار برکت پوے حضور نے فرمایا ماں باپ واسطے دعا کر اللہ رزق میں اضافہ کر دے گا سبحان اللہ ماں پیو کو بل نہیں بتی دا شرم نہیں ہوندی تے پیرا کو جا کے طویل لے جانا ہے طویل اثر نہیں کر سکتا جتنی دیر تک ماں پیو کو بلاوے گا بے شک بے شک قطب الدین نے فرمایا میرا جنازہ وہ بندہ پڑھاوے جنہیں کرے ساری زندگی زنا نہ کیتا ہوے اور وہ بندہ پڑھاوے جنہیں کرے تکبیر اولا بھی ادا نہ ہوئی ہوے فرض نماز دی اور وہ بندہ پڑھاوے جنہیں کرے نماز عصر دی سنتا زندگی دے اندر چھڑی ہو سبحان اللہ آپ کا وصال شریف ہو گیا بڑے بڑے تشریف فرما بڑے بڑے لیکن کیڑا آگے ہوئے آخر کدے نہ کدے تکبیر اولا رہ بھی جاندی اولیاء بدکاری تو تباہ نے لیکن تکبیر اولا کدے کدے رہ جاندی یا اثر تے سنتا کدے کدے رہ جاندی نے کوئی نہ آگے ہویا آپ تک مریض سی سلطان شمس الدین التمش وہ کے ہویا جنازہ پڑھا کے فرمایا استاد پیر جی آج رات فاش کر چنگے ہیں گل چنگی نہیں کی ہائے 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 تیرے بھی بادشاہ جدے ہیں نے نا ساری رات قلبہ نہیں گزارن صبح کنا سا عاشق رسول ہے سور ہو سکتا ہے عاشق رسول نہیں عاشق رسول سلطان شمس الدین التمش ایسی سلطان عالمگیر ایسی امام ملا جیون رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ استاد نے سلطان عالمگیر تھے اور سلطان عالمگیر
سلطان عالمگیر کا جڑا مرشد ہے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تعالی نے بالکل سلطان باہو نے بھی یہی گل کی سلطان باہو دے آپ مرید نے اور سلطان عالمگیر نے بھی یہی گل کی سی آپ دے جڑے استاد سن امام ملا جی نے فرمایا سی میرا جنازہ وہ بندہ پڑھاوے جن نے کدے نماز تہجد نہ چھڈی ہوئے اس وقت بڑے بڑے علماء تشریف فرما سن لیکن کوئی یقین نہ ہویا آخر سلطان عالمگیر خود اگے ہو گئے امام ملا جی نے جنازہ پڑھا کے فرمایا استاد گل چنگی نہیں کیتی رات فاش کر چلے میرے تے تیرے درب اور ظلم کے درمیان ہے ہائے 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 قطب الدین کا جنازہ آپ دے خلیفہ نے پڑھایا ہے وقت کا بادشاہ بھی ایسی آپ دے خلیفہ نے پڑھایا ہے قطب الدین نے باب فرید گنج شکر میں رنگے باب فرید نے آپ کے پھر زمانے میں رنگے بے شک اس واسطے اولیاء سن یہ آج دے کوئی نہیں آج دے ٹکریل نے حجاج بن یوسف بڑا ظالم سی میں کہ حجاج بن یوسف آج تیرے ولیاں نالوں چنگا ہے حجاج بن یوسف ظالم بالکل ایسی لیکن حجاج بن یوسف نے 2 حج پڑھائے نے ہاں 2 حج حجاج بن یوسف نے پڑھائے نے اور حجاج بن یوسف رات نو ایک قرآن پورا پڑھ کے پھر سوندا سی تیرے آج دے ولی بھی پڑھ کے سوندے نے نہ خبردار میں تنبیہ کرتا جاواں اگر ایک کتا پیر سور بھونکیا ہے یزید نو فاسق آکھو فاجر آکھو لیکن تواڈے چوں کوئی بندہ یزید نو حرام دا نہ آکھے کیوں شرم نہیں ہوندی اور بغیر تو پیو خندیرو تساں یزید نو حرام دا کہنا شروع کر دیتا یزید لعنتی سی یزید بغیرت سی بے شرم سی لیکن یزید حرامی نہیں سی جو تسی یزید نو حرامی آکھو گے نعوذ باللہ صحابہ تے تہمت لگے گی بے شک بے شک بے شک یزید حرام دا کدو سی حرام دا انہوں آکھے جاندا ہے کہ جدی ماں کو کوئی ہور گیا ہوئے بے شک اور پیو بغیر تو ایلے پہ بدماش ہو گیا نظرانے لے کے یزید نو حرام دا کہنا شروع کر دیتا ہے یزید نو فاسق آکھو فاجر آکھو بے ایمان آکھو ظالم آکھو بدکار آکھو حرامی آکھو کیوں امیر معاویہ سرکار دی گھر والی پاک سی سبحان اللہ سبحان اللہ آج جڑے تیرے پیراں دی گھر والی نے نا میں جاننا کہ دیا پاک نے جڑا پیر بھونکیا نا کتا بھونکیا ہے میں تو گھر والے نے بتا تے خود جاننا وا دے مریدا کو جاننا جنی کے پاک ہے وہ بھونکیا یزید حرام دا سی کیوں پھر تے شرم نہیں آئی بغیر تو صحابہ کرام دا کھا کھا کے صحابہ دی بھونکن لگ پے اور باٹا کی نظریہ ہے جو امیر معاویہ سرکار رضی اللہ عنہ گھر والی پاک ہے ایسے کہ نہیں ایسے حق ہے بے شک بولو تو صحیح نہیں یار بے شک پاک نہیں سی بے شک بے شک پاک سی بے شک باٹا کی خیال ہے اللہ تعالیٰ معاف فرماوے امیر معاویہ جڑی گھر والی سی بدکار سی نہیں امیر معاویہ کاتب وہی نہیں ہوتا کاتب وہی نے اپنی گھر والی بدکاریں رکھی ہوئی سی نہیں 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 بولنے نہیں بھائی نہ یزید حرام دا نہیں یزید کتا بے ایمان میرا کتا بنیا تے میرے معاویہ سرکار دا کی قصور ہے بے شک نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پتر کافر بن کھڑوتا ہن کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام تے اعتراض کرو گے بولنے نہیں نہیں یزید پلید دے 2 پتر ہوئے نے مولوی نے تاریخ تو پتہ نہیں چکیا اور نے ختم کیتے لکھے تیرے کا ٹکر تنن وچ مولوی شیر سن یزید دے 2 پتر ہوئے نے مکہ دے امام ہوئے نے سبحان اللہ بچہ پلیتا انچوں پاک پیدا کرتا ہے پاک کی پلید پیدا کرتا ہے بے شک بے شک یزید حرام دا نہیں فاسق ایسی فاجر ایسی بدکار سی لعنتی سی لیکن ایسا یزید کو حرام دا نہیں آکھا گے جدو یزید کو تسی حرام دا آکھو گے صحابہ تے جا کے حکومت لگے گی کہ نعوذ باللہ بدکارا سی نہ اور بابے فرید دی اماں جان اتنی غیرت مند سی جو صحابی رسول ہے سبحان اللہ تو بھی کچھ ہوش کرو میں انشاءاللہ وقت ہو گیا ہے میں انشاءاللہ علاقے دے علماء نو اور جڑے تھے علاقے دے جڑے سماجدار لوگ نے انہوں اکٹھا کرنا ہے اکٹھا کر کے میں انہوں دی میٹنگ بلانی ہے اگر ایک کتا ایک فرتوں کی جناب خان خبیث خنزیر بھونک کے گیا ہے امیر معاویہ سرکار دے بارے قسم و خدا اس سٹیج تے خنزیر ملوندے بھی بیٹھے سن ٹکر پیرن والے وہ کتا بھونک رہے کہ میں قیامت تک دن عمران خان دے نال جنت جاواں گا اور تساں ابو سفیان دے نال جہنم جانا استغفر اللہ اور خنزیرہ ابو سفیان صحابی رسول تے تو بکواس کر بیٹھا تے شرم نہیں آئی زمانے دا بدکار تو اودے بارے آکھنا چنگا سی تے جڑا پاک سی اودے بارے بھونکن لگ پیا اور تساں بھی ایسے نام خانوں لگا دیو کتا جتھے ایسا سور ناچ پڑدا میرا رب تو بھی تے منہ تے تھپڑ مار حق ہے خنزیر مروندے بھی بیٹھے سن میں کہ بغیر تو قیامت تک کی مومن خانہ امیر ابو سفیان رضی اللہ تعالی
دی بیٹی میرے آقا علیہ السلام دے گھر ہے سبحان اللہ ایسے بنواس قصور تہاڈا ہے نہ تخانہ نو بنواس تسی کیتا پیر نو بنواس تسی کیتا علماء نے تساں دبایا تھلے بے شک سارے پنڈ دا باہر علماء نے چکے ہے مولوی مرزا نے چکدا ہے اور یہ پورا ہے جناب خان تساں پیسے دے کے دتیاں دیندے ہو او بے ایمان پان بھی توندا ہے داڑھی مناوے تے تیرے پیسے نال پان کھاوے تے تیرے پیسے نال شراب پیوے تے تیرے پیسے نال قیامت تک تے پوچھے جا بے شک بے شک میں انشاءاللہ بلاواں گا بیٹا نماز اکٹھے کراں گا اپنے محلے دے بھی تے دوسرے علماء بھی اکٹھا کر کے بیٹے بلاواں گا او بندہ نعت پڑھے جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تے پورا ہوئے آج حضرت کا کلام پڑھے حضور دائم حضوری کسوری کا کلام پڑھے بارے بلے شاہ کا کلام پڑھے اقبال کا کلام پڑھے یہ کلام جڑا پڑھے ایسے کلام نہیں جڑا کتا میرا جڑا اٹھے بے ایمان امیر معاویہ سرکار دے جب سفیان تے بھونکنا شروع کر دے بے شک بے شک رب جے توفیق دے تھپڑ مار خندیر دے منہ تے شدید تو بھی بات کر قسم خدا دی کر کے اللہ جڑا صحابہ کرام دے بارے پھونکے بے شک اسی جیسے اسلام نو دتا کی ہے سارا کوئی تو صحابہ کٹا گیا بے شک اجڑے تھوڑی مسیتاں نے سانو گٹھے دے کاٹن لگدے میں نا صحابہ دے صدقے ہی بے شک بے شک ساڈی کیڑی محنت ہے جڑے تانوں سانو فیکٹریاں دے دکاناں لبیاں نے اے صحابہ دے صدقے بے شک بے شک تسی گئے نہیں عرب شریف دے اندر کنے پہاڑ اونچے نے ہیں لیکن وے آج تے سڑکاں بن گئیاں نے صحابہ کرام ننگے پیر اٹھنا تے گھوڑا تے سوار کر کے ملک دے ملک فتح کر کے سانو دے کے گئے بے شک بے شک جڑا کتا اٹھے جڑا خبیث اٹھے پھر کہ میں اہل سنت ہاں کوئی اہل سنت نال تعلق نہیں جڑا بغیرت بھونکے اٹھے یزید حرام دا سی کیوں اور بے ایمانہ بھونک منہ چ بھونکدا پیا بھی ہے تے ویکھنا کہ میرے معاویہ سرکار تے اپنی گھر والی تے تہمت جا رہی ہے بے شک بڑے آئے اہل بیت دے مولوی تعلق دیکھو دعا کر مولا تعالی جل شانہ انہاں بے ایمانوں تو بچا کے خواجہ قطب الدین جیسا پیر بابا فرید جیسا پیر عطا فرمائے آمین آج تو بعد بھائی انشاءاللہ میں ٹائم پر راتی گل کی تھی بیٹا کوئی سالی آج تو بعد میں 50 منٹا دے انشاءاللہ تقریر چھڑ دیتی گا ٹھیک ہو گیا جو 50 منٹا تقریر چھڑ دینی 55 دے جماعت کھڑی 55 دے وہ جماعت کھڑی انشاءاللہ